سید محمد علی زنجانی ہو یا کوئی بھی شخص ہو کہ میں یا کوئی بھی بندہ کسی کے لیے کچھ کرے، آپ نے بات کی ہے، مجھے لگا کہ دل غم زدہ ہے۔ اللہ چاہتا ہے آپ غریب رہیں، آپ چاہتے ہیں امیر ہو جائیں کہ انسان سوچتا کچھ ہے ہوتا کچھ اور۔ وہ افراد جو تمام وظائف کرنے کے باوجود ہماری عبادت قبول نہیں ہو رہی یا ہماری خواہش پوری نہیں ہو رہی، میں خود دعاؤں کا محتاج ہوں۔ دن میں کم از کم 14 دفعہ یا زیادہ سے زیادہ 1400 دفعہ۔ میں نہیں مانتا کہ اس کا دل کبھی غم زدہ ہوگا۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم سید محمد علی زنجانی صاحب سے یہ جانیں گے کہ وظائف کرنے کے باوجود، محنت کرنے کے باوجود ایک انجانا سا خوف اور ایک انجانی سی اداسی، سید محمد علی زنجانی صاحب بہت سارے لوگ کہتے ہیں اس اداسی سے کیسے جان چھڑائیں؟ بہت شکریہ بخاری صاحب آپ کا، اور سب سے پہلے تو میں آپ کو اور آپ کی ٹیم کو بہت زیادہ اپریشیٹ کروں گا کہ آپ بہت سارے سوالات لے کر آتے، لیکن آج تک آپ نے میرے سے وہ سوال نہیں کیا جو میں سننا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، سید محمد علی زنجانی ہو یا کوئی بھی شخص ہو، ایسا کبھی بھی ممکن نہیں ہے کہ میں یا کوئی بھی بندہ کسی کے لیے کچھ کرے۔ اگر میں بھی کسی کو کچھ بتا رہا ہوں یا کوئی اور کسی کو کچھ پڑھنے کے لیے بتا رہا ہے، کوئی دعا، تو یہ سارے کے سارے سلسلے رب کی بارگاہ سے انسان کے تعلق کو جوڑنے کے لیے ہوتے ہیں۔ آپ چاہے وظیفہ، آپ نے بات کی ہے، مجھے لگا کہ دل غم زدہ ہے۔ غم کہاں پہ آتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے آپ غریب رہیں، آپ چاہتے ہیں امیر ہو جائیں، تو غم شروع ہے۔ کہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ اس سال حج پہ نہ جائیں، آپ چاہتے ہیں کہ میں اسی سال حج پہ جاؤں۔ غم کے دونوں کے جو معاملات ہیں اس میں ڈفرینس تضاد آف اوپینین آ گیا، تضاد نہیں میں کہوں، ڈفرینس آف اوپینین، کہ اللہ کچھ چاہ رہا ہے، انسان کچھ چاہ رہا ہے۔ بس ٹھیک۔ کہ جیسے مولا علی علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ میں نے اپنے ارادے کے بننے اور ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا کہ انسان سوچتا کچھ ہے ہوتا کچھ اور ہے۔ تو وقتی طور کے اوپر تو ہمارا دل غمزدہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ افراد جو تمام وظائف کرنے کے باوجود، تمام عبادات کرنے کے باوجود اگر یہ سوچتے ہیں کہ ہماری عبادت قبول نہیں ہو رہی یا ہماری خواہش پوری نہیں ہو رہی، تو کہیں نہ کہیں آپ کا وہ جو کنیکشن ہے اپنے رب کے ساتھ وہ اس طرح سے نہیں ہے۔ کہ کنیکشن تو یہ ہونا چاہیے کہ رب جس حال میں رکھے اسی حال میں آپ رہیں۔ جی، وہ بٹھا دے تو بیٹھ جاؤ، وہ چلا دے تو چل پڑو۔ تو جب آپ اس چیز کو سمجھ جائیں گے کہ بہت سارے ایسے افراد ہمارے بڑے بڑے جو جن کے ہم ماننے والے ہیں، ہم جب ان کی زندگی کو پڑھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں جو غم تھے، جس کے ساتھ غم ہو رہا ہوتا ہے وہ بڑے مطمئن طریقے سے گزرتا ہے، لیکن جو دیکھنے والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کی زندگی تو بہت دکھوں سے بھری، لیکن جس پہ گزر رہی ہے وہ سکون سے گزر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میرا اللہ میرے سے کیا کام لینا چاہ رہا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ، جیسے ہمارے یہاں پہ کاشان زنجانی ہر جمعرات شب جمعہ جو اجتماعی دعا ہوتی ہے، شب دعا ہوتی ہے، وہ اللہ سے، میں خود دعاؤں کا محتاج ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ اللہ سے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا ڈالنے کی عادت ڈالیں کہ وہ اے میرے پروردگار، جو تو نے عطا کرنا ہے وہ کر دے، اور جو نہیں کرنا اس کا خیال ہمارے ذہن سے ہی نکال دے۔ بہت خوب۔ اور اسی سلسلے کو آگے لے کے انشاءاللہ ابھی ہم کراچی میں بھی نومبر کے اندر ہم ایک شب دعا کرنے جا رہے ہیں، جہاں پہ اہل کراچی جو ہیں وہ شرکت کریں، کیونکہ اجتماعیت کی بھی بہت ساری افادیت ہوتی ہیں۔ اور جس شخص کو کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کی عادت ہے نا، جی جی، میں نہیں مانتا کہ اس کا دل کبھی غم زدہ ہوگا۔ واہ واہ، تو اگر آپ کثرت سے صرف درود پڑھنے کی عادت ڈال لیں، دن میں کم از کم 14 دفعہ یا زیادہ سے زیادہ 1400 دفعہ، تو آپ کے اندر سے یہ غم اور جو بھی کیفیت آپ کی غم کی ہے وہ انشاءاللہ نکل جائے گی۔ بلکہ ابھی 18 اکتوبر کو بڑی اچھی سعاد آ رہی ہے، رات کو 2:10 پہ، آپ رات کو 2:10 پہ، جو باقی ممالک کے لوگ ہیں وہ اپنے وقت کے مطابق، تو اس وقت کے اندر اگر آپ درود پڑھنے کے ذکر کا آغاز کر لیتے ہیں نیت کر کے کہ میں اب اس کو جاری رکھوں گا، تو یہ سلسلہ آپ کا کبھی بھی منقطع نہیں ہوگا۔ بہت بڑی بات اور بہت بڑا وظیفہ، منطق سے بھرپور، کہ درود پاک یہ ایک ایسی عبادت ہے ناظرین کہ جو قطع القبول ہے، جس نے قبول ہونا ہی ہونا ہے۔